عراق کے اندر ہیرا ایک شہر ہے جس میں حضرت خالد بن ولید نے ایک لشکر چھوڑا تھا مثنہ بن حارثہ کی نگرانی میں۔ مثنہ بن حارثہ تھوڑے لوگوں کے ساتھ رہ گئے تھے عراق کے اندر، تو عراقی جو سردار تھے انہوں نے جب یہ دیکھا کہ مسلمانوں کی تعداد تھوڑی ہے تو ان کے دل میں یہ لالچ پیدا ہو گیا کہ ان پر حملہ کر کے عراق کو واپس لے لیتے ہیں۔ حضرت مثنہ بن حارثہ کو جب اس صورتحال کا پتہ چلا تو وہ فوراً مدینہ گئے۔ جس دن وہ مدینہ پہنچے اسی دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار تھے اور ان کا انتقال ہونے والا تھا۔ ایک دن یا اسی دن ان کا انتقال ہو گیا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت سنبھالتے ہی جو پہلا کام کیا وہ یہ کہ لوگوں کو جہاد کے لیے تیار کیا۔ تو مثنہ بن حارثہ کے ساتھ ایک لشکر تیار کیا ان کی مدد کے لیے کہ ان کے ساتھ جاؤ اور عراق میں جا کر ان کے ساتھ جہاد کرو۔ تو ایک لشکر مثنہ بن حارثہ کے ساتھ تیار ہو گیا۔ اب یہ لشکر جو ہے مثنہ بن حارثہ لے کر چل رہے ہیں عراق کی طرف۔ اور کل ہم نے پڑھ لیا کہ دمشق کیسے فتح ہوا، پھر اس کے بعد باقی چیزیں بھی پڑھ لی۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے خلافت شروع ہونے سے لے کر دمشق فتح ہونے تک عراق کے اندر کیا کام ہوتے رہے، کیا معاملات رہے، تو وہ بھی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ جی خدیجہ پڑھیے ابو عبیدہ بن مسعود کا پہلا کارنامہ۔ جی السلام علیکم۔ ابو عبیدہ بن مسعود کا پہلا کارنامہ۔ اوپر ذکر آ چکا ہے کہ فاروق اعظم نے اپنی خلافت کے پہلے ہی ہفتے میں مثنہ بن حارثہ، سعد بن عبید، سلیب بن قیس اور ابو عبیدہ بن مسعود کو عراق کی جانب روانہ کر دیا تھا۔ مثنہ بن حارثہ مدینہ منورہ سے تو باقی مذکور سرداروں کے ساتھ ہی روانہ ہوئے تھے، لیکن ابو عبیدہ مسعود جو لشکر عراق کے سپہ سالار اعظم بھی بنا کر بھیجے گئے تھے، راستے کے عرب قبائل سے بھی لوگوں کو ہمراہ لیتے ہوئے اور قیام کرتے ہوئے گئے، اس لیے وہ عراق میں مثنہ بن حارثہ سے 1 ماہ بعد پہنچے۔ مثنہ بن حارثہ نے ہیرا میں پہنچ کر دیکھا کہ ایرانیوں نے تمام رؤسا عراق کو مسلمانوں کے مخالفت پر آمادہ کر دیا ہے۔ ایران کے دربار مدائن میں خراسان کا گورنر رستم آ کر قابو یافتہ ہو گیا تھا۔ اس نے فوجی تنظیم اور انتظامی سرشتوں کو خوب مضبوط کر لینے کے علاوہ قبائل کو مسلمانوں کے خلاف آمادہ کر لینے میں بھی کامیابی حاصل کر لی ہے۔ سواد اور ہیرا کے مرزبان لڑائی جی سواد اور ہیرا کے مرزبان لڑائی کے لیے تلے ہوئے بیٹھے تھے۔ مثنہ بن حارثہ کے پہنچنے پر رستم نے ایک زبردست فوج مثنہ کے مقابلے کو روانہ کی۔ دوسری زبردست فوج شاہی خاندان کے ایک بہادر تجربہ کار سپہ سالار نرسی کے ماتحت مقام قسکر کی جانب بھیجی، اور تیسرا عظیم الشان لشکر جابان نامی سردار کے ماتحت نشیبی فرات کی سمت روانہ کیا، جس نے مقام نمارک میں آ کر چھاؤنی ڈال دی، اور حضرت مثنہ نے ہیرا سے نکل کر مقام خفان میں قیام کیا۔ اتنے میں ابو عبیدہ بن مسعود بھی پہنچ گئے، انہوں نے تمام فوج کی سپہ سالاری اپنے ہاتھ میں لے لی۔ مثنہ بن حارثہ کو سواروں کی سرداری سپرد کر کے مقام خفان ہی میں چھوڑا اور خود مقام نمارک میں جاوان پر حملہ آور ہوئے۔ بڑی خونریز جنگ ہوئی اور آخر ابو عبیدہ نے بذات خود اللہ اکبر کہہ کر لشکر ایران پر سخت حملہ کیا اور ان کی صفوف کو درہم برہم کر کے جمعیت کو منتشر کر دیا۔ مسلمانوں نے اپنے سپہ سالار کی اقدار میں جی توڑ کر اپنے شیرانہ اور جواں مردانہ حملے کیے کہ ایرانی میدان خالی چھوڑ کر بھاگ نکلے۔ ایرانی سپہ سالار جبان کو اسلامی لشکر کے ایک بہادر متر بن فضہ ربی نے گرفتار کر لیا، جس کو یہ معلوم نہ تھا کہ یہ سپہ سالار ہے۔ جبان نے اس سے کہا کہ تم اس کو گرفتار کر کے کیا کرو گے؟ میں تو 2 نہایت قیمتی غلام تمہیں دوں گا، تم مجھ کو امان دے دو۔ متر نے اس کو امان دے کر چھوڑ دیا۔ جب وہ چھوٹ کر چلا گیا تو ایک شخص نے ان کو پہچان کر گرفتار کر لیا اور حضرت ابو عبیدہ کے پاس لایا کہ یہ ایرانی سپہ سالار ہے۔ اس نے دھوکہ دے کر
امان حاصل کی تھی۔ حضرت ابو عبیدہ نے مطر بن فضا کو بلا کر پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ہاں میں نے اس کو امان دی ہے۔ ابو عبیدہ نے فرمایا کہ جب ایک مسلمان نے اس کو امان دے دی تو اب اس کے خلاف عمل درآمد کرنا کسی مسلمان کو جائز نہیں ہو سکتا۔ یہ کہہ کر جبان کو بحفاظت میدان جنگ سے رخصت کر دیا۔ جبان وہاں سے روانہ ہو کر اپنی مفروض فوج سے جا ملا اور یہ تمام فراری مقام کسکر میں نرسی کے پاس پہنچے۔ فتح کسکر۔ نرسی پیشتر سے 30,000 فوج لیے ہوئے کسکر میں موجود تھا۔ اب جبان اور اس کی ہزیمت خوردہ فوج بھی اس کے پاس آ گئی ہے۔ دربار ایران کو جب جبان کی شکست کا معلوم ہوا تو رستم نے مدائن سے ایک عظیم الشان فوج جالینوس نامی سردار کی سرکردگی میں نرسی کے امداد کے لیے کسکر کی جانب روانہ کی، مگر حضرت ابو عبیدہ بن مسعود صفہ نے جالینوس کے پہنچنے سے پہلے ہی نشیبی کسکر کے مقام سقاطیہ میں نرسی کے ساتھ جنگ شروع کر دی۔ نرسی کے ساتھ ہی شاہی خاندان کے 2 اور ماتحت سردار تھے۔ ان ایرانی شہزادوں نے قلب اور میمنہ اور میسرہ کو اپنے ہاتھ میں لے کر حملہ کیا۔ مسلمانوں کی فوج میں قلب لشکر کو ابو عبیدہ لیے ہوئے تھے۔ حضرت سعد بن عبید میمنہ کے سردار تھے اور حضرت سلیت بن قیس میسرہ کے۔ ہاں حضرت کیا مطلب، مسنہ یہ کل بھی بات ہوئی تھی، کیا مطلب کل میمنہ میسرہ کیا مطلب؟ قلب جو ہے وہ سینٹر ہے، ہاں میمنہ جو ہے وہ دائیں اور پھر وہ میسرہ بائیں۔ کس چیز کا؟ مطلب جو لشکر ہے، جو فوج ہے اس کا۔ لشکر کا، ہاں لشکر کی ہاں۔ حضرت مسنہ مقدمات الجیش حبیش ہے نا، جیش جیش مقدمات الجیش کے افسر تھے اور نہایت زور و شور کے ساتھ لڑائی شروع ہوئی۔ مسنہ بن حارثہ نے جب دیکھا کہ لڑائی طول کھینچ رہی ہے تو انہوں نے اپنے دستے کو جدا کر کے اور 4 کوس کا چکر کاٹ کر ایرانی فوج کے عقب میں حملہ کر دیا۔ نرسی نے اس غیر مترقبہ حملے روکنے کے لیے اپنی فوج کے ایک حصے کو اس طرف متوجہ کیا۔ حضرت سعد بن عبید نے ایک زبردست حملہ کیا اور خاص نرسی کے سر پر جا پہنچے۔ ابو عبیدہ بھی صفوں کو چیرتے اور درم بھرم کرتے ہوئے ایرانی لشکر کے سمندر میں شناوری کرنے لگے۔ یہ حالت دیکھ کر مسلمانوں نے نعرہ تکبیر کے ساتھ ایک زبردست حملہ کیا اور ایرانی میدان خالی کر کے جانے لگے۔ نرسی سعد بن عبید کے مقابلے میں نہ جم سکا اور جان بچا کر پیچھے ہٹا۔ نرسی کے بھاگتے ہی تمام لشکر بھاگ پڑا۔ حضرت مسنہ نے مفرورین کا تعاقب کیا اور باقی لشکر نے قیدیوں کو سنبھال کر ایرانیوں کے خیموں اور بازاروں پر قبضہ کیا۔ اس کے بعد ابو عبید نے مسنہ، حاسم اور سلیت کو فوجی افسر دے کر ارد گرد کے مقامات کی طرف روانہ کیا جہاں ایرانی لشکر کے موجود ہونے کی خبر پہنچی تھی۔ ان سرداروں نے ہر جگہ فتح حاصل کر کے تمام علاقہ سواد کو تسخیر کر لیا۔ جنگ باقشیہ۔ اچھا جالینوس ایک منٹ ٹھہریے، مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہاں پر ایک میپ آپ لوگ کے سامنے نظر آ رہا ہوگا۔ اچھا جی، آپ لوگ جو ہے اپنی اسکرین کے اوپر اس کو زوم بھی کر سکتے ہیں۔ تو جب مدینہ منورہ سے آتے ہیں تو تقریباً عراق کے اندر یہاں سے انٹر ہوتے ہیں، تقریباً یہاں سے نیچے سے، ٹھیک ہو گیا، یہاں سے انٹر ہوتے ہیں۔ تو یہ ان کا ہیرا شہر ہے، ہیرا یہ والا۔ یہاں پر مسنہ بن حارثہ کا لشکر جو ہے وہ پہل شروع ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ایک شہر کا ذکر ہوا تھا نمارک، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ نمارک ہے، یہ دیکھیں نیچے اس کے۔ اس کے بعد ایک شہر کا ذکر ہوا تھا المدائن، تو یہ مدائن ہے۔ اس کے بعد کون سے شہر کا ذکر ہوا ہے؟ کسکر کا، یہ کسکر ہے۔ اور کون سے شہر کا ذکر ہوا ہے؟ اچھا یہ مدائن وہی اہل مدائن قرآن میں جو جس ذکر ہے وہ یہ وہی جگہ ہے؟ وہ مدائن نہیں ہے، وہ مدین ہے۔ اچھا وہ مدین ہے، صحیح۔ وہ مدین ہے، یہ مدائن ہے۔
ٹھیک ہے، یہ کسکر ہے. اور کون سے شہر کا ذکر ہوا ہے؟ اچھا، ایک چیز میں نے نوٹ کی ہے، یہ جو کتاب ہم پڑھ رہے ہیں اس کے اندر بہت ساری غلطیاں ہیں، مس پرنٹنگ ہوئی ہے اس کے اندر. تو نام جو ہے نا بدلے ہوئے ہیں. کل پرسوں ایک ہم پڑھ رہے تھے جنگ فراز، وہ فراز نہیں تھی، وہ غراز تھی وہ. تو بہت سارے جو نیم ہے نا وہ ڈفرینٹ ہیں. تو سقاتیہ کا بھی نام تھا ایک بیچ میں، سقاتیہ. سقاتیہ، دیکھیں یہ سقاتیہ، ہاں یہ دیکھیں سقاتیہ ہے. تو ہماری جو ابھی مسلمانوں کے جو لشکر ہیں ان کا مین جو ایریا ہے لڑنے کا، وہ یہ والا ایریا ہے جہاں پر میں نے کیا ہوا ہے. صحیح. ہاں چلیں. چلیں پڑھیے آگے. ہاں جنگ باقشیہ. جالینوس کسکر تک پہنچ نہیں پایا تھا کہ نرسی کو شکست فاش ہو گئی. اس شکست کی خبر سن کر وہ باقشیہ میں رک گیا. ابو عبید نے سقاتیہ اور کسکر سے روانہ ہو کر باقشیہ میں جالینوس پر حملہ کیا، اور جالینوس تاب اور مقاومت نہ لا کر وہاں سے بھاگا اور مدائن میں جا کر دم لیا. اچھا، آپ لوگ کو ابو پتا ہے عبیدہ کہ ایک صحابی ہیں جن کا نام تھا عروۃ بن مسعود الثقفی. عروۃ بن مسعود الثقفی، کسی کو یاد ہے صحابی کا نام عروۃ بن مسعود الثقفی؟ یہ جو ثقفی نام سنا، نام پورا نہیں یاد. ہاں، یہ جو ثقفی ہے نا، یہ قبیلہ ثقیف سے ریلیٹڈ ہے. یہ قبیلہ ثقیف کے رہنے والے ہیں. قبیلہ ثقیف جو ہے یہ طائف کا قبیلہ ہے بہت بڑا. تو یہ جو صحابی ہیں ابو عبیدہ اور عروہ، یہ دونوں بھائی ہیں آپس میں. عروۃ بن مسعود وہ بھی طائف کے رہنے والے تھے. تو ابو عبیدہ جو ہیں وہ عروۃ بن مسعود کے بھائی ہیں، اور عروۃ بن مسعود وہ صحابی ہیں جو صلح حدیبیہ میں مسلمانوں کی اور قریش کی صلح کرانے کی چکر میں تھے. ہاں چلیں. صحیح. ابو عبیدہ اور ابو عبید دونوں ڈفرینٹ ہیں. ایک تو عبید ہے نا، ایک ابو عبیدہ ہے. ٹھیک. ہاں. ابو عبیدہ مسعود ثقفی کا آخری کارنامہ. جالینوس جب شکست کھا کر مدائن میں پہنچے تو تمام دربار اور دارالسلطنت میں ہلچل مچ گئی. رستم نے جو سلطنت ایران کا مدار لمحام تھا، مہام سر دربار اعلان کیا کہ کون سا بہادر ہے جو لشکر عرب کی پیش قدمی کو روک سکتا ہے اور اب تک کی ایرانی شکستوں کا انتقام اربوں سے لے سکتا ہے. سب نے بالاتفاق کہا کہ بہمن جادویہ کے سوا اور کوئی ایسا تجربہ کار اور بہادر سپہ سالار یہ لفظ ہے جادوے. جادوے کے سوا اور کوئی ایسا تجربہ کار اور بہادر سپہ سالار نظر نہیں آتا. چنانچہ بہمن جادوے کو رستم نے 3000 فوج اور 300 جنگی ہاتھی نیز ہر قسم کا سامان جنگ اور سامان رسد دے کر روانہ کیا، اور اس کی کمک کے لیے جالینوس کو مقرر کر کے بہمن جادوے کو درنش کا دیانی بھی دیا گیا، جس کی نسبت ایرانیوں کا عقیدہ تھا کہ جس فوج کے ساتھ یہ جھنڈا ہوتا ہے اس کو کبھی شکست نہیں ہوتی. بہمن جادوے پورے ساز و سامان اور بڑے کرو فر کے ساتھ مدائن سے روانہ ہوا. راستے میں جس قدر شہر اور قصبے اور قریے آتے تھے، بہمن جادوے ہر جگہ سے لوگوں کو عرب کے مقابلے پر آمادہ کر کے اپنے ساتھ لیتا جاتا تھا، یہاں تک کہ وہ دریائے فرات کے کنارے مقام قسناطف میں آ کر مقیم ہوا. ادھر سے ابو عبیدہ بن مسعود اس لشکر عظیم کی آمد کا حال سن کر مقام قسکر سے روانہ ہوئے اور دریائے فرات کے اس کنارے پر مقام مروہا میں مقیم ہوئے. چنانچہ دریائے فرات بیچ میں حائل تھا، لہذا دونوں لشکر چند روز تک خاموش پڑے رہے. بالآخر یقین کی رضامندی فریقین کی رضامندی سے دریائے فرات پر پل تیار کیا گیا. جب پل بن کر تیار ہو گیا تو بہمن جادوے نے ابو عبیدہ کے پاس پیغام بھیجا کہ تم دریا کو عبور کر کے اس طرف آتے ہو یا ہم کو دریا کے اس طرف بلاتے ہو. اگرچہ دوسرے سرداروں کی رائے یہی تھی کہ اہل فارس کو دریا کے اس طرف بلانا چاہیے، لیکن ابو عبیدہ نے یہی پسند کیا کہ ہم دریا کے پار جا کر ایرانیوں کا مقابلہ کریں.
चुनाचे वो इस्लामी लश्कर लेकर दरिया के इस तरफ गए। वहां ईरानी लश्कर और दरियाए फरात के दरमियान बहुत ही थोड़ा सा मैदान था, जो लश्कर इस्लाम के पहुंचने से खिंचाखिंच भर गया। और फिर बहरहाल सफ़े आरास्ता करके फरीकैन ने मैदानी कारजार गर्म किया। बहमन जादुवे ने हाथियों के सफ की लश्कर के आगे रखा और उन पर तीर अंदाज बैठे हुए थे। वो लश्कर इस्लाम पर तीर अंदाजी कर रहे थे। मुसलमानों के घोड़ों ने इससे पेशतर कभी हाथी ना देखे थे, लिहाजा जब मुसलमान हमलावर होते, उनके घोड़े हाथियों को देखकर बिदकते और बेकाबू होकर इधर उधर भागते। लड़ाई का ये नुमान देखकर अबू उबैदा ने हुक्म दिया कि प्यादा होकर हमला करो। ये हमला बड़ी जांबाजी और मर्दानगी के साथ किया गया, लेकिन हाथियों ने जब इस्लामी सफूफ पर हमला करना शुरू किया और कुचलना शुरू किया तो मुसलमानों की सफ़ें दरहम भरम होने लगी। अबू उबैदा ने बुलंद आवाज से लोगों को जुर्रत दिलाई और कहा कि हाथियों के सूंडों को तलवार से काट डालो। ये कहकर उन्होंने खुद हाथियों पर हमला किया और यके बाद दीगरे कई हाथियों की सूंडें काट डाली और उनके अगले पांव तलवार की ज़रब से काटे। इस तरह हाथियों को गिराकर उनके सवारों को कत्ल किया। अपने सिपह सलारों की ये बहादुरी देखकर दूसरों को भी जुर्रत हुई और मुसलमानों ने ईरानी हाथियों के मुकाबले में शेराना हमले किए। एन उस हालत में कि मार्के का कारजार तेजी से गर्म था, हजरत अबू उबैदा बिन मसूद सिपह सलार लश्कर इस्लाम पर जंगी हाथी ने हमला किया। अबू उबैदा नहायत चाबुक दस्ती से तलवार का वार किया और हाथी की सूंड काटकर अलग जा पड़ी, लेकिन हाथी ने इस हालत में आगे बढ़कर उनको गिरा दिया और सीने पर पांव रख दिया, जिससे उनकी पसलियां चूर चूर हो गईं। अबू उबैदा की शहादत के बाद उनके भाई हकम ने फौरन आगे बढ़कर अलम अपने हाथ में लिया, लेकिन वो भी हाथी पर हमला आवर होकर अबू उबैदा की तरह शहीद हो गए। इसके बाद कबीला बनु सकीफ के और 6 आदमी ने यके बाद दीगरे अलम हाथ में लिया और जाम शहादत नोश किया। 8वें शख्स जिन्होंने अलम को संभाला मुसन्ना बिन हारिसा थे। उन्होंने अलम हाथ में लेते ही मुदाफियत और इस्तेकामत में जुर्रत का इजहार किया, लेकिन लोग अपने साथ सरदारों को यके बाद दीगरे कत्ल होते देखकर हाथियों के हमलावरी की ताब ना लाकर फरारी पर आमादा हो चुके थे। इन भागने वालों को रोकने के लिए अब्दुल्ला बिन मुरसद सकफी ने जाकर पुल के तख्ते तोड़ दिए और रस्से काट दिए और कहा कि लोगों, अब भागने का रास्ता भी बंद हो गया है, लिहाजा मर्द, जिस तरह तुम्हारे भाई और तुम्हारे सरदार शहीद हो चुके हैं, पुल के टूटने से ये खराबी हुई कि लोग दरिया में कूदने और पानी में गर्क होने लगे। हजरत मुसन्ना बची खुची फौज को समेटकर अबू मोहन सकफी वगैरह सरदारों को हमरा लेकर मैदान में डटकर खड़े हो गए। साथ ही पुल की तैयारी करने का हुक्म दिया और तमाम लश्कर में ऐलान करा दिया ईरानी लश्कर को आगे बढ़ने से रोकते हुए हों। हजरत मुसन्ना ने बड़ी बहादुरी और जांबाजी के साथ ईरानियों के हमले को रोका और जब मुसलमान दरिया की दूसरी तरफ अबूर कर गए, तब सबसे आखिर में खुद पुल के रास्ते इस तरफ आए। मुसलमानों की तादाद 9000 थी, जिसमें से 4000 रवायत दीगर 6000 शहीद हो गए। हजरत सुलैद बिन कैस, उतबा, अब्दुल्ला पिसरान कुबती और बिन कैस, अबादा बिन कैस बिन मस्कन, अबू उमैया फजारी और वगैरह सहाबी भी इन्हीं शोहदा में शामिल थे। ईरानियों के भी 6000 आदमी मारे गए, लेकिन अब तक की तमाम लड़ाइयों के मुकाबले में मुसलमानों का इस लड़ाई में निस्बतन ज्यादा नुकसान हुआ और इस लड़ाई में ऐसा इत्तेफाक भी हुआ कि मुसलमान ईरानियों के मुकाबले से फरार भी हुए, लेकिन हर एक शख्स जो फरार की आर गवारा करने पर मजबूर हुआ, मुद्दतुल उमर नदामत और शर्मिंदगी से लोगों को अपना मुंह न दिखाना चाहता था। बहमन जादुवे की इतनी हिम्मत न थी कि वो फरात को अबूर करके मुसलमानों पर, जो बहुत थोड़ी ही खस्ता हालत में रह गए थे, हमला आवर होता, तो वहीं से मदाइन की जानिब चल दिया। ये लड़ाई माह शुबान सन 13 हिजरी को वाक़या हुई। जंगे बुवैब। हजरत फारूक आजम को जब उबैदा बिन मसूद सकफी की शहादत और मुसलमानों के नुकसान अजीम का हाल मालूम हुआ, तो उन्होंने खास इत्तमाम के साथ ईरानियों के मुकाबले की तैयारियां शुरू की। कबाइल की तरफ कासिद भेजे और लोगों को लड़ाई के लिए तरगीब दी। चुनाचे मुतअद्दिद कबाइल फारूक आजम की खिदमत में हाजिर हुए और मदीना मुनव्वरा से मुसन्ना बिन हारिसा की इमदाद के लिए इराक की तरफ रवाना किए गए। हजरत मुसन्ना ने भी इराक अरब में फौजी भर्ती जारी करके एक नई फौज इराक अरब की मुरतब फरमा ली। इन तैयारियों का हाल दोबारा ईरान को मालूम हुआ तो वहां से रुस्तम, ईरान का वजीर आजम और वजीर जंग ने मेहरान हमदानी को सलार जंग बनाकर 12,000 इंतखाबी फौज के साथ रवाना किया।
مہران کے انتخاب کی وجہ یہ تھی کہ اس نے ملک عرب میں تربیت پائی تھی اور وہ اہل عرب اور عربی لشکر کی قوت کا صحیح اندازہ کر سکتا تھا۔ حضرت مثنیٰ نے مہران حمدانی کی روانگی کا حال سن کر اپنی تمام افواج کو دریائے فرات کے کنارے مقام بویب میں مجتمع کیا اور مہران ابھی بھی بویب کے بالمقابل فرات کے دوسرے کنارے پہنچ کر خیمہ زن ہوا اور مثنیٰ بن حارثہ کے پاس پیغام بھیجا کہ تم خود دریا کو فرات کو عبور کر کے اس طرف آؤ یا ہم کو دریا فرات عبور کرنے کا موقع دو کہ ہم اس طرف آ کر صفوف آراستہ کریں۔ حضرت مثنیٰ چونکہ گزشتہ جنگ میں دریا کے عبور کرنے کا تلخ تجربہ دیکھ چکے تھے، لہٰذا انہوں نے جواباً کہلا بھیجا کہ تم ہی فرات کو عبور کر کے اس طرف آ جاؤ۔ چنانچہ مہران اپنی تمام ایرانی فوج اور جنگی ہاتھیوں کو لے کر دریا کے اس طرف آیا اور سب سے آگے پیادوں کو رکھ کر ان کے پیچھے ہاتھیوں کی صفوں کو کھڑا کیا جن پر تیر انداز سوار تھے۔ تو پل اتنے اسٹرانگ تھے کہ ہاتھی بھی چل کے آگے اس پہ۔ جی داہنے بائیں سواروں کے دستے تھے اور ادھر سے اسلامی فوج بھی مقابلے کے لیے صف بستہ ہو کر تیار ہو گئی۔ ایرانیوں نے حملہ کیا، مسلمانوں نے ان کا بڑی پامردی اور جوانمردی کے ساتھ مقابلہ کیا، طرفین سے خوب داد شجاعت دی گئی۔ بالآخر ایران کو مسلمانوں کے مقابلے میں شکست ہوئی۔ جب ایرانیوں کو بھاگتے ہوئے دیکھا تو مثنیٰ بن حارثہ سپہ سالار اسلام نے دوڑ کر پل کو توڑ دیا تاکہ ایرانی بآسانی سے دریا کو عبور نہ کر سکے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ بہت سے ایرانی قتل ہوئے اور بہت سے غرق دریا ہوئے۔ مہران حمدانی میدان جنگ میں مارا گیا۔ ایرانی لشکر کے تقریباً 1,00,000 آدمی روایت ابن خلدون اس لڑائی میں مقتول ہوئے اور مسلمانوں کے لشکر سے صرف 100 آدمی شہید ہوئے۔ ایرانی لشکر سے جو بچ کر بھاگے ان کا تعاقب مسلمانوں نے مقام سابات تک کیا۔ اس لڑائی کے بعد سوات سے دجلہ تک کا تمام علاقہ مسلمانوں کے قبضہ و تصرف میں آ گیا۔ یہ لڑائی ماہ رمضان سن 13 ہجری میں ہوئی۔ اچھا، اس میں دیکھیں کہ دو شہروں کے نام ہیں، سابات ہے اور بوئب ہے۔ پتہ نہیں ہمارے پاس جو میپ ہے اس کے اوپر یہ نیم ہے بھی یا نہیں ہے، لیکن ٹرائی کرتے ہیں۔ میرے پاس یہ جو میپ ہے یہ فی الحال سب سے زیادہ ڈیٹیل والا میپ مجھے ملا ہے۔ دیکھیں ذرا، بوئب ہے اس میں کہیں پر، سابات دیکھیں کہیں پر سابات ہے۔ رات کے قریب ہوگا نا؟ یہ کسی کو نظر آ رہا سر سبات دکھ رہا ہے 8 نمبر کے قریب ہے۔ ہے سابات؟ سابات تو لکھا ہے، سابات یہ مدائن کے نیچے اور اس کے بالکل نیچے نا، مدائن کے بالکل نیچے دیکھیں سابات۔ نمبر 1 پہ ہے؟ نمبر 2 پہ، نمبر 2 گرین لائن، نمبر 2 کے اوپر سر دیکھیے گرین لائن سابات لکھا ہے۔ جی ٹھیک ہو گیا اسے ہے، میں یہ ہے سابات یہ والا۔ اور کیا چیز ہے؟ اور کیا تھا؟ انبار دیکھیں ذرا، انبار کہاں پر ہے؟ اوپر ہے، اسی کے اوپر۔ یہ انبار ہے اور اچھا، یہ جو آپ لوگوں کو جیسے پتہ ہے عراق کے اندر 2 مشہور نہریں ہیں، ایک دجلہ ہے اور ایک فرات ہے۔ تو یہ جو اوپر ایک ونڈو کھلی ہوئی ہے، یہ والی ونڈو، یہ والی اوپر رائٹ سائڈ پہ، یہ نہروں کا میپ ہے۔ تو یہ دجلہ ہے، یہ والا، یہ دیکھیں، اور یہ فرات۔ تو یعنی یہ والی جو نہر جاری ہے، یہ والی فرات ہے۔ اچھا، بوئب نہیں ملا، بوئب۔ چلیں بعد میں اس کو دیکھیں۔ آپ تھک تو گئے نہیں ریڈنگ کرتے ہوئے؟ میں کروں ریڈنگ؟ میں کر لوں آگے؟ چلیں کریں، کوئی اور کر دے۔ میں کر لیتی ہوں۔
کی شکست، بحران کے قتل اور لشکر عظیم کی بربادی کا حال معلوم ہو کر نہ صرف دربار ایران بلکہ تمام ملک ایران میں کوہرام برپا ہو گیا۔ لڑائی کے اس نتیجے کا حال سن کر 1,00,000 ایرانی اور 100 عرب مقتول ہوئے۔ ہر شخص حیران ہو جاتا تھا، فرد ایرانیوں کے دلوں پر عربوں کی بہادری کا زبردست سکہ بیٹھ گیا۔ اس وقت اگرچہ ایران کے تمام امور سلطنت بن فرخزاد کے ہاتھ میں تھے، لیکن تخت ایران پر برائے نام ایک عورت جو شاہی خاندان سے تعلق رکھتی تھی تخت نشین تھی۔ اس شکست فاش اور نقصان عظیم کا حال سن کر ایک شخص کی زبان پر یہ فقرہ جاری تھا کہ عورت کی سلطنت میں فوج کا فتح مند ہونا دشوار ہے۔ چنانچہ تمام روسا ملک اور عمرائے دربار نے شاہی خاندان کے ایک نوجوان یزدجرد کو یہ ہے یزدجرد کو تلاش کیا اور اس عورت کو تخت سے اتار کر یزدجرد کو تخت سلطنت پر بٹھایا۔ ہاں یہاں پر ایک منٹ، یہاں پر نا ایک چیز تھوڑا سا پتہ نہیں کتاب والوں نے کیوں ذکر نہیں کی۔ ہوا یہ تھا کہ جو ایران کا جو تخت تھا نا وہ شاہی خاندان کے پاس نہیں تھا۔ جو ایران کا جو شاہی خاندان تھا اس کا نام تھا کسرا، لیکن جو کسرا تھے آپ لوگوں کو پتا ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا کر دیا تھا، خط پھاڑ دیا تھا۔ تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ تمہارا ملک ٹکڑے ٹکڑے کر دے۔ تو ان کا جو ملک تھا نا وہ کچھ سالوں کے اندر ہی ڈسٹرب ہو گیا، آپس میں اختلافات شروع ہو گئے، آپس میں سازشیں شروع ہو گئیں، جس کی وجہ سے جو کسرا فیملی تھی اس کا جو تخت تھا وہ ٹوٹ گیا۔ تو ان کو ایک نامعلومگی کی زندگی گزارنی پڑی۔ کوئی چھپ گئے، کوئی کہاں بھاگ گیا، کوئی کہاں بھاگ گیا، تو وہ آپس میں چھپ گئے۔ وہ بتاتے نہیں تھے کہ ہم جو ہے نا وہ شاہی خاندان کے لوگ ہیں، کیونکہ لوگ ان کو مار دیتے تھے۔ تو ان کا یہ حال ہو گیا تھا۔ لیکن جو ایران کا تخت تھا وہ کئی ہزار سال پرانا تھا، تو انہوں نے، اب ظاہری بات ہے کسی نے تو حکومت چلانی تھی، تو جس وقت مثنہ بن حارثہ یا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے خلافت سنبھالی یا حضرت ابوبکر نے سنبھالی، اس وقت ایران کی جو بادشاہی تھی وہ ایک عورت تھی۔ وہ عورت، اس کی جو ایک بادشاہ تھی، اس کی جو ملکہ تھی۔ تو وہ جو ملکہ ہے، ظاہری بات ہے اب مرد اور عورت میں فرق تو ہوتا ہے، عورت کی مینجمنٹ اور ہوتی ہے، مرد کی مینجمنٹ اور ہوتی ہے، خاص طور پر وہ ملک کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اس کو بار بار شکست ہو ہی جا رہی تھی، خاص طور پہ جب ایرانیوں کا اتنا بڑا لشکر ہے اور مسلمانوں کا تھوڑا لشکر ہے، تو ایٹ دی اینڈ بار بار ہار کے شکست کھا کے وہ اس رزلٹ پر پہنچے کہ تخت پر عورت کے بجائے کسی اور کو بٹھانا چاہیے۔ تو انہوں نے جو عورت تھی اس نے خود ہی یہ فیصلہ کیا کہ میں اس تخت کو چھوڑتی ہوں، اگر تم اس دربار کو، اس تخت کو بچانا چاہتے ہو تو وہ جو پرانی کسرا شاہی فیملی ہے اسی کے کسی بندے کو ڈھونڈ کے لاؤ۔ تو اس نے اپنی فوج کو مختلف سمت میں دوڑا دیا کہ جاؤ کسرا فیملی کے کسی بندے کو لے کر آؤ۔ تو یہ جو ایک چھوٹا سا ایک نوجوان ہے، 21 سال کا نوجوان ہے جس کا نام یزدجرد ہے، یہ ان کو کہیں سے مل گیا اور انہوں نے اس کو اٹھا کے 21 سال کی عمر میں تخت پہ لا کر بٹھا دیا۔ ٹھیک ہو گیا، یہ کچھ اس طرح سے صورتحال ہوئی۔ چلیں آپ پڑھیے اندر۔ دربار میں رستم اور فیروز دو سردار بہت قابو یافتہ اور بااثر نیز ایک دوسرے کے مخالف اور رقیب تھے۔ ان دونوں میں مصالحت پیدا کی گئی۔ یزدجرد کی عمر تخت نشینی کے وقت 21 سال تھی۔ یزدجرد کے تخت نشین ہوتے ہی عمرہ اور روسا نے اپنی مخالفتوں کو فراموش کر کے ملک و سلطنت کی حفاظت اور خدمت کے لیے کمر باندھی، اور تمام وہ صوبے دار جو دربار ایران کی بد انتظامیوں کے سبب بددل ہو رہے تھے یکلس سستی اور مستعدی کا اظہار کرنے لگے، اور سلطنت ایران میں ایک تازہ روح عربوں کے مقابلے کی پیدا ہو گئی۔ جن صوبوں اور شہروں پر مسلمانوں کا قبضہ ہو چکا تھا، ان میں بغاوت اور سرکشی کے طوفان برپا ہونے لگے۔ ایرانی چھاؤنیاں فوجیوں سے پر ہو گئیں۔ ایرانی قلعے سب مضبوط کر دیے گئے۔ ایرانیوں کا سہارا پا کر بہت سے علاقے جو مسلمانوں کے قبضے میں تھے باغی ہو کر ایرانیوں کا دم بھرنے لگے۔ فاروق اعظم کا خود ایرانیوں کے مقابلے پر آمادہ ہونا۔ فاروق اعظم کو یہ حالت مدینہ منورہ میں ذی القعدہ کے مہینے میں معلوم ہوئی۔ آپ نے اسی وقت ایک حکم
مسنا بن حارثہ کے نام بھیجا کہ ربیہ اور مخص کے مزر قبائل کو جو مزر ربیہ اور مزر ربیہ اور مضر کے قبائل کو جو عراق اور مدینے کے درمیان نفس راستے سے اس طرف آباد ہیں خود اپنے پاس طلب کرو اور اپنی جمعیت کو اس طرح طاقتور بناؤ اور مخدوش علاقے کو خالی کر کے سرحد عرب کی طرف سمت آؤ. ساتھ ہی اپنے تمام عاملوں کے نام احکام روانہ کیے کہ ہر قبیلے سے جنگجو سرحد عرب کی طرف سمٹ آؤ. ساتھ ہی اپنے تمام عاملوں کے نام احکام روانہ کیے کہ ہر قبیلے سے جنگجو لوگ جو جہاد فی سبیل اللہ کے لیے بھیجے جائیں. ان حکام کی روانگی کے بعد آپ حج بیت اللہ کے لیے مدینہ سے مکہ مکرمہ کی جانب روانہ ہوئے. حج بیت اللہ سے فارغ ہو کر مدینہ منورہ واپس تشریف لائے اور ملک کے ہر حصے سے لوگوں کے گروہ آنے شروع ہوئے اور دیکھتے ہی دیکھتے تمام میدان مدینہ آدمیوں سے پر نظر آنے لگا. فاروق اعظم نے حضرت طلحہ کو ہر اول کا سردار مقرر فرمایا. زبیر بن عوام کو میمنہ پر اور عبد الرحمن بن عوف کو ہراول کیا کیا ہراول لکھا ہوا ہے. ہاں ہر اول ہراول نہیں ہوتا ہے. ہر زبیر اول بن عوام میمنہ پر اور عبد الرحمن بن عوف کو میسرہ پر مقرر کر خود سپر سالار بن کر اور فوج لے کر روانگی کا عزم فرمایا. حضرت علی کو بلا کر مدینہ منورہ میں اپنا قائم مقام بنایا اور فوج لے کر مدینے سے روانہ ہوئے اور چشمہ زرار پر آ کر قیام کیا. اس تمام فوج میں لڑائی کے لیے بڑا جوش پیدا ہو گیا تھا کیونکہ خلیفہ وقت خود اس فوج کا سپر سالار تھا. حضرت عثمان بن عفان نے فاروق اعظم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ آپ کا خود ایران جانا مناسب نہیں معلوم ہوتا. فاروق اعظم نے تمام سرداران فوج اور عام لشکری لوگوں کو ایک جلسہ عظیم میں مخاطب کر کے مشورہ طلب کیا تو کثرت رائے خلیفہ وقت کے ارادے کے موافق ظاہر ہوئی. یعنی لشکری لوگوں نے خلیفہ وقت کے باحیثیت سپر سالار ملک ایران کی طرف جانے کو مناسب سمجھا، لیکن حضرت عبد الرحمن بن عوف نے فرمایا کہ اس میں رائے کو ناپسند کرتا ہوں میں اس رائے کو پسند کرتا ہوں. خلیفہ وقت کا خود مدینے سے تشریف لے جانا خطرے سے خالی نہیں، کیونکہ اگر کسی سردار کو میدان جنگ میں ہزیمت حاصل ہو تو خلیفہ وقت بآسانی اس کا تدارک کر سکتے ہیں، لیکن اللہ نہ کرے خود خلیفہ وقت میدان جنگ میں کوئی چشم زخم پہنچے تو پھر مسلمانوں کے کام کا سنبھالنا دشوار ہو جائے گا. یہ سن کر مدینہ منورہ سے حضرت علی بھی بلوائے گئے اور تمام اکابر صحابہ سے اس کے متعلق مشورہ کیا گیا. حضرت علی اور تمام جلیل القدر صحابہ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کی رائے کو پسند کیا. فاروق اعظم نے دوبارہ لشکری لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ خود عراق کی جانب جانے کو تیار تھا، لیکن صحابہ اکرام کے تمام صاحب رائے حضرات میرے جانے کو ناپسند کرتے ہیں، لہٰذا میں مجبور ہوں اور کوئی دوسرا شخص تمہارا سپر سالار بن کر تمہارے ساتھ جائے گا. اب صحابہ اکرام کی مجلس میں یہ مسئلہ پیش کیا گیا کہ کس کو سپر سالار عراق بنا کر بھیجا جائے. حضرت علی نے انکار فرمایا. ابو عبیدہ خالد ملک شام میں مصروف پیکار تھے. اسی غور و فکر کی حالت میں حضرت عبد الرحمن بن عوف نے فرمایا کہ میں ایک شخص کا نام لیتا ہوں کہ اس سے بہتر دوسرا شخص نہیں بتایا جا سکتا. یہ کہہ کر انہوں نے حضرت سعد بن ابی وقاص کا نام لیا. سب نے ان کی تائید کی اور ہاں حضرت ایک عمر منٹ اب تھوڑا سا جو ہے نا میپ پہ آ جائیں. یہ میپ جو ہے آپ دیکھیں اس کو غور سے کہ اس میپ کے اوپر آپ کو دو طرح کے ایروز نظر آ رہے ہوں گے. ایک ہے ریڈ رنگ کے ایروز اور ایک ہے گرین رنگ کے ایروز. یہ جو گرین رنگ کے ایروز ہیں یہ موومنٹ ہے کس کی بلا؟ مسلمانوں کی. یہ ہے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کی موومنٹ سٹارٹ ہونے والی ہے ابھی. ٹھیک ہے. اور یہ جو ریڈ رنگ کی جو موومنٹ ہے یہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موومنٹ ہے. کس زمانے میں بلا؟ حضرت ابو بکر کے زمانے میں. اب ہوا کیا کہ تھوڑا سا اس کو سمرائز کر لیتے ہیں کہ جب ایرانیوں نے اپنے تخت کے اوپر یزدجرد کو بٹھایا جو کہ شاہی خاندان کا آدمی تھا تو لوگ اس کی سلطنت میں اس کے حکم میں اکٹھے ہو گئے. اب دوبارہ سے وہ سٹرونگ ہو گئے جس کی وجہ سے ان کی تعداد زیادہ ہو گئی، مسلمانوں کی تعداد کم تھی. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مثنہ بن حارثہ کو کیا حکم دیا کہ تم اب جو کہ ایران کے بالکل سینٹر میں لڑ رہے ہو کہاں پر آ جاؤ، یہاں سے نکل کر واپس آ جاؤ
بالکل نیچے یہاں پر عرب کی اور ایران کی باؤنڈری سٹارٹ ہو رہی ہے. تو وہ اپنی سارے فوجیوں کو لے کر اب کہاں پر آ گئے ہیں؟ نیچے بالکل باہر آ گئے ہیں، باؤنڈری پر آ گئے ہیں جہاں پھر عرب اور ایران کی باؤنڈری سٹارٹ ہو رہی ہے. یعنی ایک طرح سے اب دوبارہ سے جنگ سٹارٹ ہونے والی ہے. تو آپ کو لیفٹ سائڈ پر ایک ونڈو نظر آ رہی ہوگی جس پہ لکھا ہوا ہے فتوح عراق. عراق کے اندر جو فتح ہوئی ہیں وہ دو طرح کی ہیں. ایک ریڈ رنگ کے ساتھ ہے جو کہ خالد بن ولید کے ساتھ ہوئی تھی، وہ 1 سے لے کر 15 تک کی ہے. یہ حضرت ابو بکر کے زمانے میں ہوئی تھی. اس کے بعد سعد بن ابی وقاص کے زمانے میں ہے جو کہ 1 سے لے کر 20 تک. تو خالد بن ولید کے بارے میں پڑھ لیا ہے اور اب ہم سعد بن ابی وقاص کے ساتھ پڑھیں گے. اور یہاں سے بالکل نیچے دیکھیے، بالکل نیچے یہاں سے میں اس کو ریڈ کر رہا ہوں یہاں سے. اب یہاں سے سعد بن ابی وقاص کا لشکر دوبارہ سے انٹر ہوگا نمبر 1 سے. تو اب ہم اس میپ کے ساتھ چلیں گے، ٹھیک ہے انشاءاللہ. اب یہاں سے سعد بن ابی وقاص کا لشکر جو ہے وہ انٹر ہوگا. اب تھوڑا سا انٹروڈکشن جو ہے وہ ہم سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر لیتے ہیں، جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا ہیں؟ ماموں ہیں. ہاں. پڑھیے. ہاں جی. سعد بن ابی وقاص حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماموں اور بڑے عالی مرتبہ صحابی تھے. ان دنوں حضرت سعد قبیلہ حوازن کے صدقات کی وصولی پر مامور تھے. اسی وقت ان کو خط لکھ کر بھیجا گیا کہ فوراً مدینے کی طرف آؤ. چنانچہ حضرت سعد چند روز کے بعد فاروق اعظم کی خدمت میں پہنچے. لشکر ہاں مقام ایک منٹ، یہاں پر ایک لفظ ہے قبیلہ حوازن، یہ کہاں پر ہے؟ قبیلہ حوازن مکہ کے پاس. جو بتائے گا نا اس کو میکڈونلڈ کا برگر کھلائیں. مدینہ پہ سے نہیں، مدینہ میں نہیں. نہیں، غلط ہو گیا. مجھے مکہ لگا کے شاید پاس. آپ یہ کہیں گے کہ سر میکڈونلڈ نہیں کھانا. ہاں بالکل نہیں کھانا ہے. ہاں. قبیلہ حوازن جو ہے یہ طائف کے پاس. صحیح. آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنگ لڑی تھی فتح مکہ کے فوراً بعد، جس کا نام تھا غزوہ حنین. یہ غزوہ حنین جو ہے قبیلہ حوازن والوں کے ساتھ ہوئی تھی، جو کہ مکہ سے جاتے ہیں طائف کے راستے میں آتا ہے. تو حضرت سعد بن ابی وقاص اس قبیلہ حوازن میں صدقات کی وصولی کے لیے وہاں پر تھے. چلیے. فاروق اعظم نے حضرت سعد بن ابی وقاص کو مناسب ہدایات کی اور ہر ایک چھوٹے بڑے واقعے سے اطلاع دیتے رہنے کی تاکید کر کے اور سفر سلار افواج بنا کر روانہ کیا. سعد بن ابی وقاص 4000 کا لشکر لے کر روانہ ہوئے اور 18 منزلیں طے کر کے مقابلہ صدبہ میں طالبہ. پہنچ کر مقیم. طالبہ. ہاں. سعد کی روانگی کے بعد ہی فاروق اعظم نے 2000 یمانی اور 2000 نجدی بہادروں کا لشکر سعد کی کمک کے لیے روانہ فرمایا. یہ کیا مطلب؟ یہ اوپر لکھا ہوا ہے 18 منزلیں طے کر کے، کیا مطلب 18 منزلیں؟ جہاں پہ لڑائیاں ہوئی 8 جگہ 18 جگہوں پر. اور کون بتائے گا 18 منزلیں؟ جو پڑھاؤ ہوتے ہیں وہ تو نہیں. جی بالکل ایسا ہی ہے. دیکھیں آج کل کے زمانے میں جب ہم سے پوچھا جاتا ہے کہ کراچی سے حیدرآباد کتنا دور ہے تو کیا بتاتے ہیں ہم؟ کلومیٹر بتاتے ہیں. کلومیٹر بتاتے ہیں. اس زمانے میں منزلیں بتاتے تھے کہ آپ کو، یعنی کہ صبح کو چلنا ہے، شام تک جہاں تک چلیں گے پھر شام تک چلتے تھے، پھر وہ پڑاؤ ڈال دیتے تھے، پھر رات گزارتے تھے، پھر اگلے دن صبح اٹھ کے پھر چلتے تھے، اگلے دن شام کو پھر رک جاتے تھے. تو ایک دفعہ رکنے کو ایک منزل کہتے ہیں. تو وہ یہ راستہ بتانے کا طریقہ ہے کہ وہاں سے لے کر سالبہ تک کتنے کلومیٹرز ہیں یا کتنی منزلیں ہیں. تو بتاتے تھے کہ 18 منزلیں ہیں، یعنی کہ آپ کو 18 دفعہ پڑاؤ ڈالنا پڑے گا. یعنی 18 سٹاپ سمجھ لیں، 18 سٹاپ پائیں گے یعنی سٹاپ کے والے منزلیں. ہاں. اور تقریباً ایک دن میں نا وہ میرے خیال میں 12 کلومیٹر یا 12 میل طے کرتے تھے ایک دن کے اندر. ہاں چلیے. صحیح. کا لشکر سعد کی کمک کے لیے روانہ فرمایا، جو سعد بن ابی وقاص سے آ ملے. مصنع بن حارثہ موضوع ذی وقار
میں حضرت سعد بن ابی وقاص کی آمد کے منتظر 8,000 آدمیوں کا لشکر لیے ہوئے پڑے تھے ہاں یہ جو کہ لفظ ہے نا حضرت موضع ذی وقار، یہ وقار نہیں ہے میرے خیال میں، یہ غلط ہے، وقار نہیں ہو سکتا، یہ کوئی، یہ ذی قار ہے، ذی قار، واو نہیں ہے، دیکھیں ذی قار ہے یہاں پر کہیں پر، وقار ذی قار ہے۔ ابھی لگتا ہے سعد بن وقاص جو ہے نا ابھی ایران کے اندر انٹر نہیں ہوئے ہیں، ابھی وہ جزیرہ عرب کے اندر ہی ہیں، پر یہ وقار نہیں ہے یہ لفظ، اتنا مجھے کنفرم ہے، یہ ذی قار ہے۔ چلیں آگے دیکھتے ہیں۔ ہوں وقار میں حضرت سعد بن ابی وقاص کی آمد کے منتظر 8,000 آدمیوں کا لشکر لیے ہوئے پڑے تھے کہ حضرت سعد کے ساتھ مل کر فرات کی طرف بڑھیں۔ حضرت مثنہ بن حارثہ واقع جسر میں زخمی ہو گئے تھے ان کے زخموں کی حالت روز بروز خراب ہوتی گئی، بالآخر جبکہ حضرت سعد بن ابی وقاص مقام سالبہ میں جا کر فروکش ہوئے ہیں تو وہاں خبر پہنچی کہ حضرت مثنہ بن حارثہ نے انتقال فرما لیا۔ یہ کیا یہ کیا حضرت یہ کیا مطلب اس کا کہ واقعہ جسر، جسر کسے کہتے ہیں؟ کدھر ہے عربی پڑھنے والے؟ جسر کسے کہتے ہیں؟ ہو گئے تھے پل کو کہتے ہیں نا؟ جی پل کو کہتے ہیں، وہ جنگ جس میں وہ پل بنایا تھا نا انہوں نے، توڑا تھا بالکل۔ ہاں اس میں وہ زخمی ہو گئے تھے، پھر وہ زخم ان کے خراب ہو گئے، وہ اسی میں ان کا انتقال ہو گیا۔ چلیے اور کون پڑھے گا؟ جی ثنا پڑھیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص ملک عراق میں۔ حضرت سعد بن نبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک عراق میں حضرت مثنہ بن حارثہ نے فوج کرتے وقت اپنی جگہ حضرت بشیر بن حسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی فوج کا سردار تجویز فرما دیا تھا۔ اس وقت 8,000 فوج مثنہ کے پاس موجود تھی۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سعد بن نبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے راستہ اور راستے کی منزلیں بھی خود مقرر فرما دی تھیں اور روزانہ ہدایت بھیجتے رہتے تھے اور لشکر اسلام کی خبریں منگواتے رہتے تھے۔ جب حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقام ثعلبہ سے مقام صراف کی جانب روانہ ہوئے تو راستے میں قبیلہ بنی اسد کی 3,000 جوان جو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم نامے کے موافق سر رہگزر منتظر تھے، سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج میں شامل ہو گئے۔ مقام صراف میں پہنچے تو یہاں اشعاث بن قیس حکم فاروقی کے موافق اپنے قبیلے کے 2,000 غازیوں کو لے کر حاضر اور لشکر سعد میں حاضر ہوئے۔ اسی جگہ حضرت مثنہ کے بھائی معنی بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شیبانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور وہ تمام ضروری ہدایتیں جو حضرت مثنہ نے فوت ہوتے وقت فوج اور دشمن کی جنگ کے متعلق بیان فرمائی تھی بیان کی۔ اسی جگہ وہ 8,000 کا لشکر بھی جو حضرت مثنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا لشکر سعد میں آ کر شامل ہو گیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس جگہ لشکر اسلام کا جائزہ لیا تو 20 اور 30,000 کے درمیان تعداد تھی، جس میں 300 صحابی ایسے تھے جو بیعت رضوان میں موجود تھے اور 70 صحابی ایسے تھے جو غزوہ بدر میں شریک تھے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ بیت رضوان کیا چیز ہے؟ جو حضرت عثمان غنی کے لیے لی گئی تھی۔ جی ہاں، صلح حدیبیہ میں نبی ہاں ایک درخت کے نیچے بیعت لی تھی، اور اس بیعت کو بیعت رضوان اس لیے کہتے ہیں کہ جن صحابہ نے اس درخت کے نیچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت لی تھی کہ ہم موت تک لڑنے کے لیے تیار ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان صحابہ کے بارے میں کہا تھا کہ میں ان سے راضی ہو گیا ہوں۔ وہ تمام صحابہ جنہوں نے اس درخت کے نیچے اللہ کے نبی کے ہاتھ پر بیعت لی تھی، چونکہ اللہ ان سے راضی ہو چکا ہے تو راضی سے رضوان، اس لیے اس کو بیعت رضوان کہتے ہیں۔ چلیے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی مقام صرافی میں مقیم تھے۔ فاروق اعظم کا فرمان ان کے نام پہنچے کہ قادسیہ کی طرف بڑھو اور قادسیہ میں پہنچ کر اپنے مورچے ایسے مقام پر قائم کرو کہ تمہارے آگے فارس کی زمین ہو اور تمہارے پیچھے عرب کے پہاڑ ہوں۔ اگر اللہ تعالیٰ تم کو فتح نصیب کرے تو جس قدر چاہو بڑھتے چلے جاؤ، لیکن اللہ نہ کرے معاملہ برعکس ہو تو پہاڑ پر آ کر ٹھہرو اور پھر خوب چوکس ہو کر حملہ کرو۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے اس حکم کے موافق مقام صراف سے کوچ کیا اور زبیر بن عبداللہ بن قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقدمۃ الجیش کا، عبداللہ بن المعتصم کو میمنہ کا، شرجین بن
अलसिमत किंदी को मैसरा का, आसिम बिन उम्र तमीमी को साका का सरदार मुकर्रर किया। लश्कर साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु में सलमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु समान रसद के अफसर आला थे। अब्दुर्रहमान बिन रबिया बाहिली काजी और खजांची थे। हलाल हिजरी मुतरज्जिम और जियाद बिन अबी सुफियान कातिब या सेक्रेटरी थे। हजरत साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपना लश्कर लिए हुए मकाम सिराफ से कादसिया की तरफ जा रहे थे कि रास्ते में मकाम गदीब आया, जहां ईरानियों का मैगजीन था। इस पर कब्जा करते हुए कादसिया पहुंचे। कादसिया पहुंचकर लश्कर फारिस के इंतजार में करीबन 2 माह इंतजार करना पड़ा। इस जमाने में लश्कर इस्लाम को जब सामान रसद की जरूरत होती तो ईरानी इलाकों पर मुख्तलिफ दस्ते और छापे मारे जाते और जरूरी सामान हासिल करते। मदाइन से रुस्तम की रवानगी। दारुस सल्तनत ईरान में पहम खबरें पहुंचनी शुरू हुई कि कादसिया में अरबी लश्कर का कयाम है और फरात वगैरह का दरमियानी इलाका अरबों ने लूट कर वैरान कर दिया। कादसिया के मुतसल्ला इलाकों के लोग दरबार में शाकी बनकर पहुंचने शुरू हुए कि जल्द कुछ तदारुक होना चाहिए, वरना हम सब मजबूरन अरबों की फर्माबरदारी इख्तियार कर लेंगे। दरबार ईरान में रुस्तम बहुत अक्लमंद और तजर्बाकार शख्स था। इसकी राय आखिर तक यही रही कि अरबों को इनके हाल पर आज़ाद छोड़ दिया जाए और जहां तक मुमकिन हो जंग और बेकार के मौके को टाल दिया जाए। लेकिन यज़दर्द शहंशाह ईरान ने इन खबरों को सुनकर रुस्तम अपने वजीर जंग को तलब किया और हुक्म दिया तो खुद लश्कर अजीम लेकर कादसिया की तरफ रवाना हुआ। और अरबों के रोज रोज के झगड़े को पूरे तौर पर खत्म कर दे। रुस्तम चाहता था कि एक के बाद दीगरे दूसरे सरदारों को रवाना करे और मुसलसल तौर पर लड़ाई के सिलसिले को जारी रखे, लेकिन यज़दर्ज के इसरार पर मजबूरन रुस्तम को मदाइन से रवाना होना पड़ा। रुस्तम ने मदाइन से रवाना होकर मकाम साबात में कयाम किया और मुल्क के हर हिस्से से अफवाज आकर इसके गिर्द जमा होना शुरू हुई। यहाँ तक कि 1.5 लाख ईरानी लश्कर साबात में रुस्तम के गिर्द फराहम हो गया, जो हर तरह सामान हर्ब से मुसलह और लड़ाई के जोशो शौक में डूबा हुआ था। हज़रत साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने दरबार खिलाफत में ईरानियों की जंगी तैयारियों और नक्ल हरकत के हालात भेजे। फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हज़रत साद बिन अबी वक्कास को लिखा कि तुम ईरानियों की कसरत अफवाज और साजो सामान की फरावानी देखकर मुतलक खाइफ व मुस्तर ना हो, बल्कि अल्लाह ताला पर भरोसा रखो और अल्लाह ताला ही से मदद तलब करते रहो। और कबल अस जंग चंद आदमियों की एक सफारत यज़दर्ज शाह ईरान के पास भेजो ताकि वो दरबार ईरान में जाकर दावत इस्लाम के फर्ज से सबकदोश हों, और शाह फारिस दावत इस्लाम को कबूल ना करे तो इस इनकार का वबाल भी इस पर पड़े। इस हुक्म के पहुंचने पर हज़रत साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने लश्कर इस्लाम से समझदार, खुशगुफ्तार, वजीहा, बहादुर और जी हौसला हज़रात को मुंतखब करके कादसिया से मदाइन की जानिब रवाना किया। इस्लामी सफारत। इस सफारत में जो कादसिया से मदाइन की जानिब रवाना हुए मंदरजैल हज़रात शामिल थे: नोमान बिन मुकर्रन, कैस बिन हाँ, जरारा, ये लफ्ज है नोमान बिन मिकरन। नोमान बिन मिकरन, कैस बिन जरारा, इशअस बिन कैस, फराद बिन हब्बान, आसिम बिन उमर, उमरो बिन माद, हाँ, अमर बिन यकरब, मादी करब, अमर। अमर बिन मादी यकरब, मुगैरा बिन शेबा, माना बिन हारिसा, अतारिद बिन हाजिब, बशीर बिन अबनी रहम, हंजला बिन अर्रबी, अदी बिन सुहेल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। ये तमाम हज़रात अपने अरबी घोड़ों पर सवार रास्ते में रुस्तम के लश्कर को छोड़ते हुए सीधे मदाइन पहुंचे। वहां यज़दर्ज ने इन सफीरों के आने की खबर सुनकर दरबार को खूब आरास्ता किया। जब ये इस्लामी सफीर दरबार में अपनी सादा सपाहियाना वज़ा के साथ दाखिल हुए तो तमाम दरबार इनको देखकर हैरान रह गया। अव्वल यज़दर्ज ने इनसे मामूली सवालात किए और इनके बासवाब जवाब पाकर दरियाफ्त किया कि तुम लोगों को हमारे मुकाबले की जुर्रत कैसे हुई, और तुम किस तरह इस बात को भूल गए हो कि जब कभी तुम लोगों से कोई सरकशी या बगावत देखी जाती थी तो हम अपनी सरहदों के आमिलों और सूबेदारों को हुक्म दिया करते थे कि तुमको सीधा करें, चुनांचा वो तुमको ठीक कर दिया करते थे। ये सुनकर हजरत नुमान बिन मकरन ने जवाब दिया कि हम दुनिया से बुत परस्ती और शिर्क मिटाने की कोशिश करते हैं और तमाम दुनिया के सामने इस्लाम पेश करते हैं कि इस्लाम ही के जरिए इंसान सआदत इंसानी हासिल कर सकता
अगर कोई शख्स इस्लाम कबूल नहीं करता तो इसको चाहिए कि वो अपने आप को मुसलमानों की हिफाजत और सरपरस्ती में सुपर्द कर दे और जिज़िया अदा करे। लेकिन अगर वो इस्लाम और अदाए जिज़िया दोनों बातों से इनकार करता है तो इसके और हमारे दरमियान तलवार फैसला करेगी। कैस बिन सरारा की तकरीर। यजदट इस गुफ्तगू को सुनकर बराक फरोख्ता हुआ, लेकिन जब्त करके बोला कि तुम लोग महज वहशी लोग हो, तुम्हारी तादाद भी कम है। तुम हमारे मुल्क के किसी हिस्से को तमा ना करो। हम तुम पर इस तरह एहसान करते हैं कि तुमको खाने के लिए गल्ला और पहनने के लिए कपड़ा दे दें, और तुम्हारे ऊपर कोई ऐसा हाकिम मुकर्रर कर दें जो तुम्हारे साथ नरमी का बर्ताव करे। इस बात को सुनकर हजरत कैस बिन सरारा आगे बढ़े और कहा कि ये लोग जो तुम्हारे सामने मौजूद हैं रऊसा और शरफाए अरब हैं, और शरफाए अरब ऐसी लघु बातों का जवाब देने से शर्म करती हैं। मैं तुम्हारी बातों का जवाब देता हूँ और ये सब मेरी बातों की तस्दीक करके जाएंगे। सुनो, तुमने जो अरब की हालत और अहले अरब की कैफियत बयान की, दरहकीकत हम इससे भी बदले जहाँ ज्यादा खराब और नाकिस हालत में थे। लेकिन अल्लाह ताला ने हम पर बड़ा फजल और एहसान किया कि हमारी हिदायत के लिए नबी भेजा। उसने हमको सिरात मुस्तकीम की हिदायत और हक़ सदाकत के दुश्मनों के मकरूर को जलील किया और दुनिया में फतूहात होने का हमसे वादा दिया। और तुम्हारे लिए अब मुनाफिक ये है कि तुम हमको जिज़िया देना मंजूर कर दिया, इस बात कबूल करो वरना हमारे तुम्हारे दरमियान तलवार फैसला कर दीजिए। यज़दद इस कलाम को सुनकर आपे से बाहर हो गया। इसने कहा, अगर सफीरों का कत्ल करना जायज़ होता तो मैं तुमको जरूर कत्ल कर देता। आवाज आवाज कम फिर होती अपने जा रही है नौकरों आपकी। की तरफ तैयारी। बाकियों को सही आ रही है आवाज? अभी से ये आवाज थोड़ी इनकी वैसे पहले से भी कम आ रही थी, अब थोड़ी और कम हो गई है। जी। अभी सही है। जी अभी सही जी है। अब बेहतर। जी। जी। यज़दद जिस कलाम को सुनकर आपे से बाहर हो गया, उसने कहा, अगर सफीरों का कत्ल करना जायज होता तो मैं तुमको जरूर कत्ल कर देता। फिर अपने नौकरों को हुक्म दिया कि एक मिट्टी की टोकरी भरकर लाओ और जो शख्स इनमें सरदार है इनके सर पर रख दो और इसी हालत में इसको मदाइन से बाहर निकाल दो। फिर बोला कि रुस्तम बहुत जल्द तुम सबको कादसिया की खंदक में दफन कर देगा। इतने में मिट्टी की टोकरी आ गई। हजरत आसिम ने रज़ी अल्लाह अन्हु ने फौरन उठकर वो टोकरी अपने कंधे पर उठा ली और कहा कि मैं इस वफद का सरदार हूँ। ये सब हजरत यजदद के दरबार से निकले और अपने घोड़ों पर सवार होकर मिट्टी की हुई टोकरी लिए हुए हजरत साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह अन्हु के पास पहुंचे और कहा कि मुल्क ईरान की फतह मुबारक हो, अल्लाह ताला ने इनके मुल्क की मिट्टी हमको अता की है। हजरत साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु अन्हु भी इस तफावल से बहुत ही खुश हुए। इन सुफरा की वापसी के बाद दरबार ईरान से रुस्तम के पास साबात में ताज़ा एहकाम पहुंचे और कम की सरदार भी रवाना किए गए। 60,000 फौज का बड़ा हिस्सा खास रुस्तम के जेर कमान था। मुकदमतुल जैश का सरदार जालिनोस था जिसके हमला 40,000 का लश्कर था। 20,000 फौज साका में थी। मेमना पर 30,000 की जमीयत के साथ हरमजान और मेसा पर 30,000 की जमीयत के साथ मेहरान बिन बहराम राजी था। इस तरह कुल ईरानी लश्कर की तादाद 1,80,000 तक पहुंच गई। इसके अलावा 100 जंगी हाथी कल्ब में रुस्तम के साथ थे, 75 हाथी मेमना में और 75 मेसरा में, 20 हाथी मुकदमतुल जैश में और 30 साका में थे। साका क्या इस चीज होती है? तरतीब और साका, सामान के ये साका क्या चीज है? साका, ये साका जो है पैदल चलने वाले पीछे जो होते हैं। प्यादे भी उनको कहेंगे, साका भी सेम ही नहीं है। ये साका हाँकने वाले होते हैं। अच्छा हाँ ओके। पीछे। जी। इस तरतीब और सामान के साथ रुस्तम सबाक से रवाना होकर मकाम खौसा में पहुंचा और वहां खैमजान हुआ। काफिले और मदाइन के दरमियान 30-40 कोस का फासला था। हाँ एक मिनट, ईरानी और यहाँ से इस्लामी लश्कर एक मिनट मैप देख लें जरा, कादसिया है किधर? मैप है भी लेकिन कादसिया सबात और कादसिया मैप के ऊपर नजर तो ही है, कादसिया है लेकिन। कह रहे हो ना फासिया नमारिक के नीचे है ना। हाँ लेकिन ये बिल्कुल। तो फासला बहुत कम बताया जा रहा है। हम्म। अच्छा, तो ये है मदाइन जो कि ईरान वालों का भी दारुल हुकूमत है। ये साबात है जहाँ पर वो लश्कर आके ठहरा है। और ये कादसिया है जहाँ पर हजरत साद बिन अबी वक्कास का लश्कर है। ठीक है, तो ईरान वालों की फौज जो है ना ऊपर से नीचे आ रही है, यहाँ पर कादसिया की तरफ आ रही है।
اور قادسیہ میں ہی جنگ ہوئی ہے، اس لیے اس کو جنگ قادسیہ کہا جاتا ہے. لیکن جنگ سے پہلے ایک پرابلم ہو گیا ہے، شاید وہ لکھا ہے انہوں نے کہ نہیں لکھا، دیکھتے ہیں، پڑھیے. تھک تو نہیں گئی کہ اور پڑھ لے؟ نہیں سر پڑھ لی. اس ہاں، ترتیب و سامان کے ساتھ ٹھیک ہے، ٹھیک، پڑھیے. اس ترتیب و سامان کے ساتھ رستم سبات سے روانہ ہو کر مقام کوسہ میں پہنچا اور وہاں خیمہ زن ہوا. قادسیہ اور مدائن کے درمیان 30-40 کوس کا فاصلہ تھا. ایرانی اور اسلامی لشکروں کا فاصلہ اب بہت ہی کم رہ گیا تھا. طرفین سے چھوٹے چھوٹے دستے ایک دوسرے پر چھاپا مارنے اور سامان رسد لوٹنے کے لیے ہر روز روانہ ہوتے رہتے تھے. رستم لڑائی کو ٹالنا چاہتا تھا، اس لیے اس نے مدائن سے قادسیہ تک پہنچنے میں 6 مہینے صرف کر دیے. مقام کوسہ سے روانہ ہو کر رستم قادسیہ کے سامنے پہنچا اور مقام عتیق میں خیمہ زن ہوا. دربار ایران سے بار بار رستم کے پاس تقاضوں کے پیغام آتے تھے کہ جلد عربوں کا مقابلہ کرو. رستم یہ چاہتا تھا کہ بلا مقابلہ کام چل جائے تو اچھا ہے. چنانچہ اس نے قادسیہ پہنچ کر سعد بن ابی وقاص کے پاس پیغام بھیجا کہ تم اپنے کسی سفیر کو ہمارے پاس بھیج دو تاکہ ہم اس سے مصالحت کی گفتگو کریں. حضرت سعد بن وقاص نے حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سفیر بنا کر رستم کے پاس روانہ کیا. رستم نے بڑے تکلف اور شان و تجمل کے ساتھ دربار کیا. سونے کا تخت بچھوایا اور اس کے چاروں طرف دیبا و حریر اور رومی قالینوں کا فرش کرایا. ہاں، یہ تکیوں اور لفظ یہ شامیانوں لفظ کی جو ہے نا یہاں پر مسٹیک ہے، دیباج ہے. جیم جو ہے نا وہ نہیں ہے، دیباج. دیباج و حریر اور رومی قالینوں کا فرش کرایا. تکیوں اور شامیانوں کی جھالریں سچے موتیوں کی تھیں. فرش حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شان و شوکت والے دربار میں داخل ہوئے اور گھوڑے کو ایک گاؤں تکیے سے جو لبے فراش پڑا ہوا تھا باندھ کر تیر کی انی تی- ٹیکتے ہوئے اس ہاں، فرش تیر کی تیر کی انی ٹیکتے ہوئے اس فرش کو وہ چاق و سوراخ دار ہاں، وہ تیر کا جو وہ ہوتا ہے نا، کیا کہتے ہیں اسے، پھال. پھال کہتے ہیں، پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، جو جو تیکھی سائڈ ہوتی ہے تیر کی. جو پیچھے والی سائڈ ہوتی ہے. نہیں نہیں، آگے یہ والی، آگے کونا سے جو کون آگے. بنا ہو جو آگے کی طرف والا ہے. ہاں، جو گستی ہے آگے جسم میں. ٹھیک ٹھیک ایرو ٹھیک والی. ٹھیک. ہاں، اس کو. ٹرائنگل سے ہوتا ہے نا. جی جی جی. ہاں، تو اب دیکھیں انہوں نے اتنا اچھا دربار سجایا تھا، تو ربیع بن عامر آئے، انہوں نے کسی پلو کے ساتھ نا گھوڑا باندھ دیا ادھر. اور وہ تیر جو تھے نا، اس کا نکیلا حصہ زمین کی طرف کر کے اس پر ٹیک لگاتے ہوئے جیسے لاٹھی کے ساتھ جاتے ہیں ویسے جاتے رہے. اور جو فرش تھا، کلین شلین تھے، سب پھاڑ چھاڑ دیے ان کے. ہوں. آگے. اور اس فرش کو چاق و سوراخ دار بناتے ہوئے تخت کی طرف بڑھے اور بڑھ کر رستم کے برابر جا بیٹھے. لوگوں نے ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تخت سے نیچے اتارنا اور ان کے ہتھیاروں کو علیحدہ کرنا چاہا تو حضرت ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ میں تمہارے یہاں تمہارا تلبیدہ آیا ہوں، خود اپنی کوئی استدعا لے کر نہیں آیا. ہمارے مذہب میں اس کی سخت ممانعت ہے کہ ایک شخص معمور بن کر بیٹھے اور باقی آدمی بندوں کی طرح ہاتھ باندھ کر اس کے سامنے کھڑے ہوں. رستم نے اپنے آدمیوں کو خود منع کر دیا کہ کوئی شخص اس کے حال سے معترض نہ ہو، مگر کچھ سوچ کر ربیع خود رستم کے پاس سے اٹھے اور تخت سے اٹھ کر خنجر سے زمین پر بچھوئے قالین اور فرش کو چاک کر کے نیچے سے خالی زمین نکال کر اس پر بیٹھ گئے اور رستم سے مخاطب ہو کر کہا کہ ہم کو تمہارے اس پرتکلف فرش کی بھی ضرورت نہیں. ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کا بچھایا ہوا فرش یعنی زمین کافی ہے. اس کے بعد رستم نے ترجمان کے ذریعے حضرت ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ اس جنگ و پیکار سے تمہارا مقصد کیا ہے. حضرت ربیع نے جواب دیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بندوں کو دنیا کی تنگی سے داہر آخرت کی وسعت میں لانا، ظلم اور مذاہب باطلہ کی جگہ عدل اور اسلام کی اشاعت کرنا چاہتے ہیں. جو شخص عدل اور اسلام پر قائم ہو جائے گا ہم اس سے اور اس کے ملک و اموال سے معترض نہ ہوں گے. جو شخص ہمارے راستے میں حائل ہوگا ہم اس سے لڑیں گے یہاں تک کہ جنت میں پہنچ جائیں گے یا فتح مند ہوں گے. اگر تم جزیہ دینا منظور کرو گے تو ہم اس کو قبول کریں گے اور تم سے معترض نہ ہوں گے، اور جب کبھی تم کو ہماری ضرورت ہوگی تمہاری مدد کو موجود ہوں گے اور تمہارے جان و مال کی حفاظت کریں گے. یہ باتیں سن کر رستم نے سوال کیا کہ کیا تم مسلمانوں کے سردار ہو؟ حضرت ربیع نے جواب دیا کہ نہیں، میں ایک معمولی سپاہی ہوں، لیکن ہم میں ہر شخص ہو ادنا ہو اعلیٰ کی طرف سے اجازت دے سکتا ہے اور ہر متنفس ہر معاملے میں پورا اختیار رکھتا ہے.
یہ سن کر رستم اور اس کے درباری دنگ رہ گئے۔ پھر رستم نے کہا کہ تمہاری تلوار کا نیام بہت بوسیدہ ہے۔ ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً تلوار نیام سے کھینچ کر کہا کہ اس پر آگ ابھی دکھائی گئی ہے۔ پھر رستم نے کہا کہ تمہارے نیزے کا پھل بہت چھوٹا ہے، یہ لڑائی میں کیا کام دیتا ہوگا؟ حضرت ربیع نے فرمایا کہ یہ پھل سیدھا دشمن کے سینے کو چھیدتا ہوا پار ہو جاتا ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ آگ کی چھوٹی سی چنگاری تمام شہر کو جلا ڈالنے کے لیے کافی ہوتی ہے؟ اسی قسم کی نوک جھونک کی باتوں کے بعد رستم نے کہا کہ اچھا، ہم تمہاری باتوں پر غور کر لیں اور اپنے اہل ارزائش اشخاص سے مشورہ بھی لے لیں۔ ربیع وہاں سے اٹھے اور اپنے گھوڑے کے پاس آ کر اس پر سوار ہو کر حضرت سعد بن ابی وقاص کی خدمت میں پہنچے۔ ہاں یہاں دوسرے پر روز ہاں رستم ایک منٹ یہاں پر ایک چیز جو ہے وہ تھوڑا سا بتانی ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ حضرت ربیع بن عامر نے جب یہ بتایا کہ ہمارا جنگ، آپ لوگوں سے جنگ کرنے کا کیا مقصد ہے، یہاں سے جس کو میں انڈرلائن کر رہا ہوں، یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بندوں کو دنیا کی تنگی سے آخرت کی وسعت میں لانا چاہتے ہیں۔ یہاں پر ترجمہ تھوڑا سا غلط ہو گیا ہے۔ یہاں پر حضرت ربیع بن عامر نے کہا تھا لنخرج العباد من ضیق الدنیا الی سعته، یہ عربی کے الفاظ ہیں، نخرج من ضیق الدنیا الی سعته، کہ ہم لوگوں کو دنیا کی تنگی سے دنیا کی وسعت میں لانا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، آخرت کی وسعت میں نہیں لانا چاہتے، کیونکہ کن سے بات کر رہے ہیں؟ وہ نان مسلم سے بات کر رہے ہیں، تو نان مسلم کو کیا پتا آخرت کیا ہوتی ہے؟ تو جو جہاد ہوتا ہے اس کا مقصد آخرت میں تو ہوتا ہی ہوتا ہے، لیکن دنیا کے اندر اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ ظلم سے چھٹکارا ہوتا ہے۔ تو یہاں پر جو ترجمہ ہے نا وہ مناسب نہیں کیا گیا، یہاں پر ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہم لوگوں کو، بندوں کو دنیا کی تنگی سے دنیا کی وسعت میں لانا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ بہت سارے لوگ، بہت سارے رائٹرز جو ہے نا اس کا غلط ترجمہ کرتے ہیں، وہ یہ لکھتے، وہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کی تنگی سے آخرت کی وسعت میں لانا چاہتے ہیں، نہیں، دنیا کی تنگی سے نکال کر دنیا کی ہی وسعت میں لانا چاہتے ہیں، کیونکہ اسلام مذہب ایسا ہے کہ اس کا سب سے زیادہ تیز اور انسٹنٹ فائدہ کیا ہے اسلام کا؟ اسلام کا فائدہ صرف آخرت میں ہوتا ہے، بس دنیا میں کچھ نہیں ہوتا اس کا۔ اسلام ایسا مذہب ہے جس کے ایک انسٹنٹ فائدہ دنیا میں ہوتا ہے کہ دنیا کی آسانی اس کے اندر ہو جاتی ہے، برکت اور آسانی ہو جاتی ہے، آخرت میں تو ہونا ہی ہونا ہے۔ تو یہ ترجمہ یہاں پر تھوڑا سا ٹھیک نہیں کیا گیا، مل کرنا ہے جی۔ ریڈر بدل لیتے ہیں تھوڑا سا، کدھر ہے، کہاں سے پڑھنا ہے؟ جی کون پڑھے گا؟ اور خدیجہ پڑھیں گے آپ؟ جی سر، جی کہاں سے پڑھنا ہے؟ صبح 6 بجے کلاس رکھنے کا یہ فائدہ ہے کہ ٹائم کھلا ہے ہمارے پاس نا۔ جی ہاں اچھا، کہاں سے پڑھنا ہے؟ یہاں سے دوسرے روز رستم نے، ٹھیک ہے۔ دوسرے روز رستم نے حضرت سعد کے پاس پیغام بھیجا کہ آج بھی میرے پاس اپنے ایلچی کو بھیج دیجیے۔ حضرت سعد نے حضرت حذیفہ بن محسن کو روانہ کیا۔ حضرت حذیفہ بھی اسی انداز میں اور اسی آزادانہ روش سے گئے جیسے کہ حضرت ربیع گزشتہ روز گئے تھے۔ حضرت حذیفہ رستم کے سامنے پہنچ کر گھوڑے سے نہ اترے بلکہ گھوڑے پر چڑھے ہوئے ہی اس کے تخت کے قریب پہنچ گئے۔ رستم نے کہا کہ کیا سبب ہے کہ آج تم بھیجے گئے ہو اور کل والے صاحب نہیں آئے؟ حضرت حذیفہ نے کہا کہ ہمارا سردار عدل کرتا ہے، ہر خدمت کے لیے ہر ایک شخص کو موقع دیتا ہے، کل ان کی باری تھی، آج میری باری آ گئی۔ رستم نے کہا کہ تم ہم کو کتنے دنوں کی مہلت دے سکتے ہو؟ حضرت حذیفہ نے کہا کہ آج سے 3 روز تک کی۔ رستم یہ سن کر خاموش ہوا اور حضرت حذیفہ اپنے گھوڑے کی باگ موڑ کر سیدھے اسلامی لشکر کی طرف روانہ ہوئے۔ آج بھی حضرت حذیفہ کی بے باکی اور حاضر جوابی سے تمام دربار حیران اور ششدر رہ گیا۔ اگلے روز رستم نے پھر لشکر اسلام سے ایک سفیر کو طلب کیا۔ آج حضرت سعد نے مغیرہ بن شعبہ کو روانہ کیا۔ حضرت مغیرہ کو رستم نے لالچ بھی دینا چاہا اور ڈرانے کی بھی کوشش کی، لیکن حضرت مغیرہ نے نہایت سخت اور معقول جواب دیا، جس سے رستم کو غصہ آیا اور اس نے کہا کہ میں اب تم سے ہرگز صلح نہ کروں گا اور تم سب کو قتل کر ڈالوں گا۔
حضرت مغیرہ وہاں سے اٹھ کر اپنے لشکر گاہ کی جانب چلے گئے۔ جنگ قادسیہ۔ حضرت مغیرہ کے رخصت ہوتے ہی رستم نے اپنی فوج کو تیاری کا حکم دے دیا اور دونوں لشکروں کے درمیان ایک نہر حائل تھی۔ رستم نے نہر پر پل بنانے کا حکم دیا اور پل فوراً بن کر تیار ہو گیا۔ اگلے دن صبح رستم نے حضرت سعد کے پاس پیغام بھیجا کہ تم نہر کے اس طرف آ کر لڑو گے یا ہم کو نہر کی طرف آنا چاہیے۔ حضرت سعد نے کہلوا بھیجا کہ تم ہی نہر کے اس طرف آ جاؤ۔ چنانچہ تمام ایرانی لشکر نہر کو عبور کر کے میدان میں آ کر جم گیا۔ میمنا، میسرا اور اراول اور ساکا وغیرہ لشکر کے ہر ایک حصے کو رستم نے جنگی ہاتھیوں اور زرہ پوش سواروں سے ہر طرح مضبوط اور مکمل بنایا۔ خود قلب لشکر میں ایک قیام کیا اور یہ ایرانی لشکر جو زیادہ سے زیادہ 30,000 کے اسلامی لشکر کے مقابلے میں آمادہ جنگ ہوا، 2.25 لاکھ سے زیادہ اور ہر طرح اسلامی لشکر کی نسبت سمان حرب سے مسلح تھا۔ مسلح تھا۔ سپہ سالار لشکر اسلام حضرت سعد بن ابی وقاص کے دنبل نکل رہے تھے اور عرق النساء کے درد کی بھی آپ کو شکایت تھی۔ ہاں، یہ دنبل کیا ہے بولا؟ کچھ دانے وغیرہ، ہاں دانے ہوتے ہیں پانی والے، بڑے بڑے تھوڑے ٹائپ۔ جی تھوڑے، ہاں جی، یہ بہت مشہور ہوا تھا ان کے بارے میں کہ یہ ان کے ساتھ بڑی تکلیف کا واقعہ تھا، اور خود نہیں لڑ سکے تھے اور صرف ہدایت دیتے تھے، لہٰذا گھوڑے پر سوار یہ کیا ہوتی نہیں ہو ہے سکتے۔ عرق النساء کیا ہوتی ہے؟ عرق النساء یہ شقیقہ ٹائپ، جیسے جوڑوں کا درد۔ درد ہوتا جوڑوں ہے کا اس درد۔ ہاں کی شقیقہ بیک یا سائڈ سے ہوتی ہے۔ شقیقہ تو سر میں ہوتا ہے نا، شراٹیکا تو نہیں کہنا چاہ رہی ہیں آپ؟ شٹیکا، ہاں جی، ہاں شٹیکا، ہاں وہی۔ چلیں۔ لہٰذا نہ گھوڑے پر سوار ہو سکتے تھے نہ چل پھر سکتے تھے۔ میدان جنگ میں اسلامی لشکر گاہ کے سرے پر ایک پرانے زمانے کی بنی ہوئی پختہ عمارت کھڑی تھی۔ حضرت سعد خود اس عمارت کی چھت پر گاؤ تکیہ کے سہارے بیٹھ گئے اور اپنی جگہ میدان جنگ کا سردار خالد بن عرفتہ کو تجویز کیا، لیکن لڑائی کے نقشے اور میدان جنگ کے اہم تغیر اور تبدل کو حضرت سعد نے اپنے ہی ہاتھ میں رکھا، یعنی برابر حضرت خالد بن عرفتہ کے پاس ہدایت روانہ کرتے رہے۔ ایرانی لشکر کی تیاریوں کی خبر سن کر اسلامی لشکر بھی جنگ کی تیاری میں مصروف ہو گیا۔ حضرت عمر بن معد یکرب اور حضرت عاصم بن عمر، حضرت یہ لفظ ہے معدی کرب، نعم، حضرت ربی، حضرت عامر وغیرہ حضرات نے حضرت سعد کے حکم کے موافق تمام لشکر اسلام میں گشت لگا کر لوگوں کو جہاد اور جنگ پر آمادہ کیا۔ دوران خوانی شروع کی، قاریوں نے سورہ انفال کی تلاوت سے تمام لشکر میں ایک جوش اور ایجانی کیفیت پیدا کر دی۔ بہرحال دونوں فوجیں مسلح ہو کر ایک دوسرے کے مقابل صف آرا ہو گئیں۔ سب سے پہلے لشکر ایران کی طرف سے ہرمز نامی ایک شہزادہ میدان میں نکلا جو زری تاج پہنے ہوئے تھا اور ایران کے مشہور پہلوان میں شمار ہوتا تھا۔ مقابلے کے لیے حضرت غالب بن عبداللہ اسدی اور اسلامی لشکر سے نکلے۔ حضرت غالب نے میدان میں جاتے ہی ہرمز کو گرفتار کر لیا اور گرفتار کر کے حضرت سعد کے پاس لا کر ان کے سپرد کر دیا، اور اس کے بعد ایک اور زبردست شہ سوار اہل فارس کی جانب سے نکلا۔ ادھر حضرت عاصم اس کے مقابلے کو پہنچے۔ ملرفین سے ایک دو وار بھی ہونے پائے تھے کہ ایرانی شہسوار بھاگا۔ حضرت عاصم نے اس کا تعاقب کیا، لشکر فارس کی صف اول کے قریب پہنچ کر اس کے گھوڑے کی دم پکڑ کر روک لیا، سوار کو اس کے گھوڑے سے اٹھا کر اپنے آگے زبردستی بٹھا کر گرفتار کر لائے۔ یہ بہادری دیکھ کر لشکر ایران سے ایک اور بہادر چاندی کا گرز لیے ہوئے نکلا۔ اس کے مقابلے میں حضرت عمر بن مدیکر بس نکلے اور گرفتار کر کے لشکر اسلام میں لے آئے۔ رستم نے اپنے برز، جو گھوڑے کو مارتے، وہ تو چابک ہوتا ہے۔ ہاں گرز کیا ہوتا ہے بھائی؟ برز یہ بھی وہ جو ایک گول سا لوہے کا کچھ ہوتا ہے، میرے خیال سے جو سا ہوتا ہے نا، ہتھیار سا جو ہوتا ہے آگے سے گول، جو نیچے سے جی گرز ہوتا ہے۔ ہاں ایک بال سی ہوتی ہے، اس کے اوپر نا نکیلے سے کچھ لگے ہوتے ہیں۔ ڈھال ہاں کہتے جی، ہیں۔
हाँ चल रुस्तम ने अपने कई सरदारों को इस तरह गिरफ्तार होते हुए देखकर फौरन जंग मगलूब शुरू कर दी और सबसे पहले हाथियों की सफ को मुसलमानों की तरफ रेला। हाथियों के इस हमले को कबीला बहीला ने रोका, लेकिन इनका बहुत नुकसान हुआ। हजरत साद ने, जो बड़े गौर से मैदान का रंग देख रहे थे, फौरन बनी असद के लोगों को बहीला की कुमक के लिए हुक्म दिया। बनु असद आगे बढ़कर खूब दादे मर्दानगी दी, लेकिन जब उनकी भी हालत नाजुक हुई तो हजरत साद ने फौरन कबीला कुंदा के बहादुरों को आगे बढ़ने का हुक्म दिया। बनु कुंदा ने आगे बढ़कर इस शान से हमला किया कि अहले फारस के पांव उखड़ गए और पीछे हटने लगे। रुस्तम ने ये रंग देखकर तमाम लश्कर ईरान को मजमूई ताकत से यकबारगी हमला करने का हुक्म दिया। इस मुत्तफिका सख्त हमले को देखकर हजरत साद ने तकबीर कही और तमाम इस्लामी लश्कर ने हजरत साद की तकरीब में तकबीर कहकर ईरानियों पर हमला किया। गोया दो समंदर एक दूसरे पर उमड़ आए और दो पहाड़ एक दूसरे से टकराए। फ्रीकैन की फौजें एक दूसरे में खल्त मल्त हो गईं। इस हालत में ईरानियों की जंगी हाथियों ने इस्लामी लश्कर को सख्त नुकसान पहुंचाना शुरू किया। हजरत साद ने फौरन तीर अंदाजों को हुक्म दिया कि हाथियों के सवारों पर तीरंदाजी करो। हजरत आसिम ने नेजा लेकर हाथियों पर हमला किया। इनकी तकलीफ में दूसरे बहादुरों ने भी हाथियों की सूंड पर तलवार और नेजों से जख्म पहुंचाए और तीर अंदाजों ने ऐसे तीर बरसाए कि फील नशीनों के जवाबी तीरंदाजी की मोहलत उनको ना मिली। नतीजा ये हुआ कि हाथी पीछे हटे और बहादुरों के लिए मैदान में शमशीर जनी के जौहर दिखाने के मौके मिले। सुबह से शाम तक मैदान कारजार गर्म रहा। रात की तारीकी ने लड़ाई को कल के लिए मुलतवी कर दिया। ये दोशंबा का रोज था। मुहर्रम सन 14 हिजरी का वाक़या है। अगले दिन अलग सुबह बाद नमाज फजर हजरत साद बिन वकास ने सबसे पहले कल के शोहदा को कादसिया के मशरिक की जानिब दफन कराया। कल के शोहदा की तादाद 500 थी। जख्मियों की मरहम पट्टी का सामान रात ही में कर दिया गया। शोहदा की दफन से फारिग होकर इस्लामी लश्कर ने अपनी सफ़े मुरतब की। ईरानी भी मैदान में आ डटे। अभी लड़ाई शुरू नहीं हुई थी कि मुल्क शाम से रवाना किए हुए लश्कर करीब पहुंचने की खबर पहुंची। मुल्क शाम से अबू उबैदा बिन जर्राह ने हजरत हाशिम बिन उतबा की सरदारी में लश्कर इराक को वापस भेजा था। इस लश्कर के मुकदमतुल जैश पर हजरत काका बिन अमर अफसर थे और वो 1000 का मुकदमतुल जैश लिए हुए सबसे पहले कादसिया पहुंचे। हजरत साद को बड़े लश्कर की पहुंचने की खुशखबरी सुनाकर खुद इजाजत लेकर मैदान में निकले और मुबारिज तलब किया। इनके मुकाबले में बहमन जादवे आया। तरफैन से दादे सिपागरी दी गई और जौहर दिखाए गए, लेकिन नतीजा ये हुआ कि हजरत खाका के हाथ से बहमन जादवे हलाक हुआ। इसके बाद कई मशहूर और नामवर ईरानी बहादुर मैदान में निकले और मकतूल हुए। आखिरकार रुस्तम ने आम हमले का हुक्म दिया और बड़े जोरों शोर से लड़ाई होने लगी। हाशिम बिन उतबा निविदान जंग के गर्म होने का हाल सुनकर अपनी 6000 फौज के बहुत से छोटे छोटे टुकड़े कर दिए और हुक्म दिया कि थोड़े वक्फे से एक एक हिस्सा तकबीर कहता हुआ दाखिल हो। इस तरह शाम तक यके बाद दीगरे ये दस्ते लश्कर इस्लाम में दाखिल होते और ईरान इस तरह पहम कुमकी दस्तों की आमद देख देख कर खौफजदा होते रहे। आज भी हाथियों का लश्कर इस्लाम के लिए बहुत सख्त था, लेकिन मुसलमानों ने एक नई तदबीर की कि ऊंटों पर बड़ी बड़ी झूले डाले और वो भी हाथियों की तरह मुहिब नजर आते और इस ईरानियों के घोड़े उनको देखकर बेदकने लगे। जिस कदर हाथियों से इस्लामी लश्कर को नुकसान पहुंचा, उसी कदर ईरानी लश्कर को इन मस्नूई हाथियों से नुकसान पहुंचने लगा। आज हजरत काका ने बहुत से ईरानी सरदारों और मशहूर शहर सवारों को कत्ल किया। शाम तक बाजार जंग गर्म रहा। आज 1000 मुसलमान और 10,000 ईरानी मैदान जंग में काम आए। तीसरे रोज हजरत साद बिन वकास ने नमाज फजर से फारिग होते ही अवल शोदा की लाशों के दफन करने का इंतजाम किया। मजरूहों को औरतों के सुपुर्द किया और मरहम पट्टी करे। हाँ इसके बाद मजरूह किसे कहते हैं? जख्मियों को। हाँ। दोनों फौजें मैदान जंग में एक दूसरे के मुकाबिल हुई। आज भी ईरानियों ने हाथियों को आगे रखा, लेकिन काका और आसिम ने मिलकर पीले सफेद पर, जो तमाम हाथियों का सरदार था, हमला किया और उसको मार डाला। पील सफेद की मारे जाने की बाद एक दूसरे हाथी पर हमला हुआ तो वो मैदान से अपनी जान बचाकर भागा। इसे भागते हुए देखकर दूसरे हाथियों ने भी तकलीद की और इस तरह आज हाथियों का वजूद बजाय इसके कि इस्लामी लश्कर को नुकसान पहुंचाता, खुद ईरानियों के लिए नुकसान रसा साबित हुआ। आज भी बड़े जोर की लड़ाई हुई और सुबह से शाम तक जारी रही। गुरूब आफ्ताब के बाद थोड़ी देर के लिए दोनों फौजें एक दूसरे से जुदा हुई और फिर फौरन मुस्तैद होकर एक दूसरे के मुकाबले पर सफ़ आरा हो गईं।
मगरिब के वक्त से शुरू होकर सुबह तक लड़ाई जारी रही। तमाम रात लड़ाई का शोरगुल और हंगामा बरपा रहा। पूरी कैफियत हजरत साद को मालूम हो सकती थी ना रुस्तम को। गर्ज ये रात भी एक अजब किस्म की रात थी। सुबह सलार इस्लाम साद रात भर दुआ में मसरूफ रहे। आधी रात के बाद उन्होंने मैदान जंग के शोरगुल में हजरत काका की आवाज सुनी और वो लोगों को कह रहे थे कि सब सिमट कर कल्ब पर हमला करो और रुस्तम को गिरफ्तार कर लो। इस आवाज ने ना सिर्फ हजरत साद को तस्कीन दी बल्कि तमाम मुसलमानों में असर नौ ताकत पैदा कर दी। तमाम दिन तमाम रात लड़ते हुए गाजियान इस्लाम थक कर चूर हो चुके थे, मगर अब भी हर कबीले के सरदार अपनी अपनी कौम को मुकाबले के लिए परानिख्ता किया। बड़े जोरों शोर से तलवारें चलने लगी। हजरत काका की काफी फौज लड़ती हुई इस मकाम तक पहुंच गई जहां रुस्तम एक तख्त जरी पर बैठा हुआ अपनी फौज को लड़ा रहा था और हिस्सा फौज को अहकाम भेज रहा था। इस्लामी हमला आवरों के करीब पहुंचने पर रुस्तम खुद तख्त से उतर कर लड़ने लगा। जब जख्मी हुआ तो पीठ फेरकर भागा। हजरत हिलाल बिन अलकमा ने बढ़कर भागते हुए बच्चे का वार किया जिससे उसकी कमर टूट गई और नहर में गिर पड़ा। हलाल ने फौरन घोड़े से कूदकर झुक कर रुस्तम की टांगें पकड़कर बाहर खींचा और उसका काम तमाम करके फौरन रुस्तम के तख्त पर खड़े होकर बुलंद आवाज से पुकारा, अल्लाह की कसम मैंने रुस्तम को कत्ल कर दिया है। इस आवाज के सुनते ही इस्लामी फौज ने नारा तकबीर बुलंद किया और ईरानियों के होशो हवास बाख्ता हो गए। ईरानी मैदान से भागे। लश्कर ईरान में सवारों की तादाद 30,000 थी, जिनमें वो मुश्किल 30 सवार भागकर अपनी जान बचा सके। बाकी सब मैदानी जंग में मारे गए। हजरत ज़रार बिन अल खताब ने दरफश का दिया और ईरानियों के मशहूर झंडे पर कब्जा कर लिया, जिसके एवज उन्होंने 30,000 दीनार लिए, हालांकि वो 2,10,000 दीनार की मालियत का था। इस लड़ाई में मुसलमानों के कुल 6,000 आदमी शहीद हुए। हजरत साद ने रुस्तम का तमाम सामान और असलहा हिलाल बिन अलकमा को दिया और काका शर्जील को ताक़ुब के लिए रवाना किया। लेकिन इससे पहले हजरत ज़ोहरा बिन हिबत एक दस्ता फौज लेकर मफरूर ईरानियों के पीछे रवाना हो चुके थे। रास्ते में एक मकाम पर जालिनूस मफरूरों को रोक रोक कर मुजतमे कर रहा था। हजरत ज़हरा ने इसको कत्ल कर दिया और इसके तमाम मालो सामान पर कब्जा करके हजरत साद की खिदमत में हाजिर हुए। हजरत साद को जालिनूस का सामान के हवाले करने में तामुल हुआ और इस मामले में दरबार खिलाफत से इजाजत तलब की। फारूक आजम ने हजरत ज़ोहरा की सताइश और जालिनूस का सबब उन्हीं को देने का हुक्म दिया। हजरत साद ने मैदान जंग का हंगामा शुरू होने के बाद माल गनीमत फराहम किया। फौरन हजरत उमर फारूक की खिदमत में फतह की खुशखबरी का खत लिखा और एक तेज रफ्तार शुतर सवार को देकर मदीने की तरफ रवाना किया। यहाँ फारूक आजम का यह हाल था कि रोजाना सुबह उठकर मदीने से बाहर दूर दूर तक निकल जाते और कादसिया के कासिद के आने का इंतजार करके दोपहर के बाद मदीने में वापस आ जाते। एक रोज हस्बे दस्तूर बाहर तशरीफ ले गए। दूर से शुतर सवार पर नजर पड़ी, उसकी तरफ लपके करीब पहुंचकर दरियाफ्त किया कि कहाँ से आते हो। उसने कहा कि मैं कादसिया से आ रहा हूँ और खुशखबरी लाया हूँ कि अल्लाह ताला ने मुसलमानों को फतह नसीब की है। फारूक आजम ने इससे लड़ाई की कैफियत और फतह की तफसीली हालात दरियाफ्त करने शुरू किए और शहसवार की रकाब पकड़ते हुए उसके साथ साथ दौड़ते हुए मदीना में दाखिल हुए। शुतर सवार हालात सुनाता जाता और अपने ऊंट पर सवार मदीने में दरबार खिलाफत की जानिब चला जाता। शहर में दाखिल होकर शुतर सवार ने देखा कि हर शख्स जो सामने आता है फारूक आजम को अमीरुल मोमिनीन कहकर अस्सलाम वालेकुम कहता है। तब उसको मालूम हुआ कि जो शख्स मेरे साथ पैदल चल रहा है वो खलीफा वक्त है। ये मालूम करके वो डरा और ऊंट से उतरना चाहा, लेकिन फारूक ने कहा कि तुम हालात सुनाते जाओ और बदसतूर अपने ऊंट पर सवार चले चलो। इस तरह घर तक आए। मस्जिद नबी में पहुंचकर लोगों को जमा किया और पता की खुशखबरी सबको सुनाई। एक निहायत और असर तकरीर फरमाई जिसका खात्मा इस तरह था, भाइयों मैं बादशाह नहीं हूँ कि तुमको अपना गुलाम बनाना चाहूँ, मैं तो खुद अल्लाह ताला का गुलाम हूँ। अलबत्ता खिलाफत का काम मेरे सुपुर्द है। अगर मैं ये काम इस तरह अंजाम दूं कि तुम आराम से अपने घरों में इत्मीनान से जिंदगी बसर करो तो ये मेरी खुशनसीबी है, और अगर अल्लाह ना करे कि मेरी ख्वाहिश हो कि तुम लोग मेरे दरवाजे पर हाजिरी दिया करो तो ये मेरी बदबख्ती होगी। मैं तुमको तालीम देता हूँ और नसीहत करता हूँ, लेकिन सिर्फ कौल से नहीं अमल से भी। चलें जी। अच्छा ये बताएं कि आप लोगों में से जो क्लास अभी ले रहे हैं